بنی اسرائیل کی ایک عبادت گاہ تھی جس کے 12 دروازے تھے۔ ہر قبیلے کا ایک علیحدہ دروازہ تھا جس کے ذریعے وہ عبادت گاہ میں داخل ہوتے اور نکلتے تھے۔ پس ایک قبیلہ کے دروازے پر مقتول پایا گیا جو ایک قبیلہ کے دروازے پر قتل کیا گیا تھا، اور پھر اس کو دوسرے دروازے پر گھسیٹ کر ڈالا گیا تھا۔ دونوں قبیلے والے آپس میں لڑنے لگے۔ ایک قبیلہ کہتا تم نے اس کو قتل کیا ہے، دوسرا کہتا تم نے قتل کیا ہے اور پھر گھسیٹ کر ہمارے دروازے پر لے آئے ہو۔ وہ جھگڑتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ آپ لوگ ایک گائے لے کے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو لگا دو تو یہ خود بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے سوال کر کے گائے کی صفات کا پوچھ لیا تو انہوں نے صفات مذکورہ کی گائے کو ایک شخص کے پاس پا لیا۔ جب بنی اسرائیل نے گائے کے مالک سے گائے کے بیچنے کا کہا تو اس نے کہا میں 100 دینار میں بیچوں گا، تو انہوں نے کہا یہ تو 3 دینار کی ہے، پھر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ جب بنی اسرائیل نے گائے کے مالک سے گائے لینے سے انکار کر دیا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ گئے اور عرض کی کہ ہم نے مذکورہ صفات والی گائے ایک شخص کے پاس دیکھی ہے لیکن وہ 100 دینار سے کم میں نہیں دیتا، حالانکہ وہ گائے حقیقت میں 3 دینار کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا مالک ہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو بیچ دے، چاہے تو نہ بیچے، اس کی مرضی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیچنے کا معاملہ گائے کے مالک پر چھوڑ دیا تو وہ دوبارہ گائے کے مالک کے پاس پہنچ گئے اور اس کو کہا کہ ہم 100 دینار میں لیتے ہیں۔ اس نے کہا اب میں 200 دینار سے کم میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا تو نے تو پہلے ہمیں 100 دینار پر بیچنی تھی اور تو راضی بھی ہو گیا تھا اور ہم نے وہ لے بھی لی تھی۔ اس گائے کے مالک نے کہا اب میں 200 دینار سے کچھ بھی کم نہیں کروں گا۔ جب بنی اسرائیل والوں کا گائے کا سودا 100 دینار پر نہ ہوا تو وہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ آئے اور عرض کی پہلے اس نے ہمیں 100 دینار میں دی تھی، مگر اب جب ہم لوٹ کر گئے تو وہ 200 دینار سے کم بیچتا ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ زیادہ جانتا ہے، اگر چاہے تو بیچے چاہے تو نہ بیچے، اس کی مرضی ہے۔ جب بنی اسرائیل دوبارہ گائے کے مالک کے پاس گئے کہ ہمیں 200 دینار پر گائے دے دو تو اس نے کہا اب میں 400 سے کم دینار پر نہیں بیچوں گا۔ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور بتایا کہ ہم نے 200 دینار اسے دیے لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ میں 400 سے کم میں نہیں دوں گا۔ دوبارہ اس کے پاس کے اس نے کہا اب میں 800 دینار سے کم میں نہیں بیچوں گا۔ بنی اسرائیل بار بار گائے کے مالک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان رہے حتیٰ کہ انہوں نے کھال بھر سونے کے برابر گائے کو خرید لیا۔ وہ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس شخص کے درمیان گھومتے رہے۔ جب وہ واپس آتے تو وہ شخص قیمت 2 گنا کر دیتا حتیٰ کہ اس نے کہا کہ میں اس کی کھال بھر سونے کے برابر بیچوں گا۔ انہوں نے وہ خرید لی۔ جب بنی اسرائیل نے گائے خرید لی تو اس کو ذبح کیا اور اس گائے کی ران کا گوشت میت کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے بتایا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گائے کی تو بڑی شان ہے، اس کے مالک کو بلاؤ۔ جب مالک آ گیا تو آپ علیہ السلام کو گائے کے مالک نے تمام ماجرا سنایا۔ اس نے کہا ہاں اس کی بڑی شان ہے، میں بازار میں خرید و فروخت کرتا تھا، ایک شخص نے مجھ سے اس مال کا سودا کیا جو میرے پاس تھا، میں نے اس کو وہ فروخت کر دیا اور مجھے اس مال سے بہت زیادہ منافع کی امید تھی۔ میں وہ سامان لینے گھر گیا جو میں نے دوسرے شخص کو فروخت کیا تھا تو چابی میری والدہ محترمہ کے سر کے نیچے پڑی تھی۔ میں نے اس کو نیند سے بیدار کرنا امر رب کے خلاف سمجھا۔ میں اس شخص کی طرف لوٹ آیا اور میں نے کہا میرے اور تمہارے درمیان جو بیع ہوئی تھی وہ ختم۔ وہ شخص چلا گیا۔ پھر جب میں گھر لوٹا تو میری یہ گائے پیدا ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈال دی، پس میرے نزدیک اس سے کوئی چیز محبوب نہیں تھی۔ جب گائے کے مالک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام ماجرا سنا دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا گیا ہے۔